نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز سامعین، اس سے پچھلے بیانات میں ہم آپ کی خدمت میں عرض کر چکے ہیں کہ مکے میں ایمان والوں کو کیسا ستایا گیا، انہیں گلیوں میں گھسیٹا گیا، انگاروں پر لٹایا گیا، بھوک اور پیاس میں تڑپایا گیا، اور یہ سلسلہ پورا 1-2 سال نہیں، پورے 13 سال تک اسی ظلم و ستم کا سلسلہ جاری رہا۔ اور قربان جائیے ان باہمت مومنوں کے ایمان اور ان کی استقامت پر کہ ان کے صدق اور اخلاص پر، ان کے صبر اور ایثار پر، کہ وہ ظلم کا ہر وار سہتے رہے لیکن ایمان سے ذرہ برابر بھی ادھر ادھر نہ ہٹے۔ یہ 13 سال تک ظلم کی آگ جلتی رہی اور اس آگ میں جلنے والے کندن بنتے رہے اور آگ جلانے والے وحشی ہنستے رہے۔ اور جب 13 سال اسی طرح گزر گئے تو اس سے پہلے بیان میں نے عرض کیا تھا کہ مدینہ منورہ کے لوگ ایمان کی طرف مائل ہوئے اور مدینہ میں اسلام کی ابتدا ہوئی۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اجازت مرحمت فرمائی کہ وہ مدینہ کی طرف ہجرت کریں تاکہ وہاں امن کے ساتھ رہ سکیں اور اپنے دین و ایمان پر قائم رہ سکیں۔ تو صحابہ کو اجازت مل گئی کہ وہ اب مدینہ کی طرف ہجرت کر سکتے ہیں۔ تو صحابہ نے جماعتیں بنا کر مدینہ کی طرف ہجرت کی، اور یہ ہجرت کرنا بھی کوئی آسان کام نہیں تھا، اس لیے کہ ساری رکاوٹیں قریش نے لگا رکھی تھیں۔ یہاں تو ایمان پر، دین پر چلنے نہیں دیتے اور سارے مظالم ڈھا رکھے تھے، اور پھر جب یہاں سے جانا چاہیں تو ان کو جانے کی اجازت بھی نہیں، بلکہ ان کی راہ میں بڑی بڑی رکاوٹیں کھڑی کر دیں۔ آج تو لوگ دنیا میں جاتے ہیں، دنیا کمانے جاتے ہیں، اپنے گھر بار کو چھوڑ کر جاتے ہیں، لیکن صحابہ اپنے گھر بار کو چھوڑ کر دنیا کمانے نہیں جا رہے ہیں، بلکہ صحابہ اپنے گھر بار کو چھوڑ کر اپنے ایمان اور اسلام کے لیے ساری چیزوں کو قربان کر کر جا رہے ہیں۔ کسی کو خاندان چھوڑنا پڑا، کسی کو والدین چھوڑنے پڑے، کسی کو بھائی بہن چھوڑنے پڑے، کسی کو بیوی چھوڑنی پڑی، کسی کو بچے چھوڑنے پڑے، اپنا مکان، اپنا کاروبار، اپنی جائیدادیں سب قربان کرنی پڑیں، لیکن ان کے دلوں میں ایمان ایسا رچ بس گیا تھا کہ وہ اس کے خاطر ساری قربانیاں دینے کے لیے تیار تھے۔ تو سب سے پہلے مدینے کی طرف جو ہجرت کی ہے وہ حضرت ابو سلمہ مخزومی رضی اللہ تعالیٰ نے کی ہے، جن کی اہلیہ کا نام ام سلمہ تھا، جو بعد میں ام المؤمنین بنی۔ جب یہ ہجرت کے لیے نکلے ہیں تو ان کو قریش نے روک لیا اور جانے نہیں دیا، اور ان کے راستے کو روک لیا کہ ہم تم کو جانے نہیں دیں گے، یہاں تک کہ ان کی بیوی کو ان کے گھر والے لے گئے اور بچے کو ان کے گھر والے لے گئے، اور یہ اکیلے انہوں نے جو ہے مدینے کی طرف ہجرت کی۔ بیوی الگ رہی، بچہ الگ رہا، اور پھر اللہ نے انتظام فرمایا کہ 1 سال کے بعد اہلیہ اور بچے کو بھی اجازت ملی۔ تو صحابہ اس طرح سے ہجرت کرتے رہے، موقع بموقع جاتے رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کھلم کھلا ہجرت کی۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ہجرت کا ارادہ فرمایا تو آپ کے ساتھ 2 لوگ اور تھے، ان کو لیے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کعبہ پہنچے اور وہاں پر طواف کیا اور کہا کہ میں ہجرت کر کر مدینے کی طرف جا رہا ہوں، اور جو یہ چاہے کہ اس کی ماں اس کو روئے اور اس کی بیوی بیوہ ہو اور بچے یتیم ہو، وہ آئے اور میرا راستہ روک کر دکھائے۔ تو باقی صحابہ نے تو چھپ چھپا کر ہجرت کی، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کھلم کھلا ہجرت کی۔ حضرت
صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ہجرت کا واقعہ ملتا ہے کہ جب آپ نے ہجرت کا ارادہ فرمایا تو کفار قریش نے ان سے کہا کہ جب تم مکے میں آئے تھے تو فقیر تھے، غریب تھے، مفلس تھے، تمہارے پاس کچھ بھی نہیں تھا، اور مکے میں رہ کر تم نے اتنا کمایا ہے کہ تم دولت مند ہو گئے ہو، اور اب یہ چاہتے ہو کہ تم یہ سارا مال و دولت اپنے ساتھ لے جاؤ۔ خدا کی قسم ایسا نہیں ہو سکتا۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا کہ جن کی نظر میں سامان کی قیمت تھی مگر ایمان کی قیمت نہیں تھی، ان سے پوچھا اچھا یہ بتاؤ کہ اگر یہ سارا مال اور اسباب میں تمہارے حوالے کر دوں تو کیا تم مجھے جانے دو گے؟ انہوں نے کہا ہاں، اگر تم اپنا مال اور اسباب یہ جتنے ہیں یہ سب ہمارے حوالے کر دو تو پھر تم جا سکتے ہو۔ تو حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ میں یہ سارا مال تمہیں دیتا ہوں۔ چنانچہ انہوں نے آپ کو ہجرت کرنے کی اجازت دے دی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس واقعے کی اطلاع ملی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صہیب نے نفع کا سودا کیا۔ قرآن کی آیت ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ اللہ پاک نے مومنین کے جان و مال کو جنت کے بدلے میں، جنت کے عوض میں خرید لیا ہے کہ ان کو اس کے بدلے میں اللہ پاک جنت عطا فرمائیں گے۔ تو حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سامان دے دیا اور اپنے ایمان کو بچا لیا۔ تو اللہ کہتا ہے اے صہیب تو نے اپنے سامان کی قربانی دے کر میری جنت کو خرید لیا، بلکہ اللہ کہتا ہے میں سارے ہی ایمان والوں سے یہ سودا کرنے کے لیے تیار ہوں کہ آؤ جس کا دل چاہے لے آؤ اپنے مال اور لے آؤ اپنی جانیں، اور وہ مال اور جانیں جو ہم نے تمہیں دی ہیں ان مالوں اور جانوں کو میں خریدنے کے لیے تیار ہوں، مگر اے اللہ ہمیں اس کے بدلے میں کیا ملے گا؟ تو فرمایا اس کے بدلے میں جنت ملے گی، اللہ کی رضا ملے گی، اللہ کی مغفرت ملے گی، اللہ کی خوشنودی ملے گی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ اطلاع دی گئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صہیب نے نفع کا سودا کیا۔ آخر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہجرت کی اجازت مل گئی۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت کچھ قربان کرتے ہوئے ہجرت فرما رہے تھے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم کے منتظر تھے، اور یہ میرے آقا کا اسوہ ہے کہ آپ خود تو ظالموں کے جھرگٹ میں گھرے رہے مگر اپنے ساتھیوں کو دارالامن میں آپ نے جانے کی اجازت دے دی۔ حالانکہ آپ آج کے لیڈروں کو دیکھیں تو ان کو اپنے ماننے والوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے، بلکہ یہ اپنی سیفٹی اور اپنی حفاظت میں لگے رہتے ہیں۔ نعرے لگانے والے گلتے رہیں اور سڑتے رہیں، اور یہ ترقی یافتہ ملکوں میں لیڈر پھرتے رہتے ہیں اور عیاشی کرتے رہتے ہیں، ان کو اپنے حواریین کی کوئی فکر نہیں ہوتی۔ لیکن قربان جائیے آقا نامدار تاجدار مدینہ پر، اگر صحابہ بھوکے ہیں تو آقا بھی بھوکے ہیں، اگر صحابہ کے پیٹ پر ایک پتھر ہے تو آقا کے پیٹ پر 2 پتھر ہیں، اگر صحابہ رات بھر جاگتے رہے تو آپ بھی جو ہے سوئے نہیں۔ آپ کو ہجرت کا حکم ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کے گھر تشریف لے گئے اور جا کر ابو بکر کو بتایا کہ اس طرح ہجرت کا حکم ہوا ہے، ہمیں چلنا ہے۔ اور سواری کا انتظام ابو بکر پہلے ہی 2 سواریوں کا انتظام کر چکے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میں سے ایک سواری مجھے دے دو اور اس کی قیمت لے لو۔ ابو بکر نے فرمایا میری جان و مال آپ پر قربان، کہ میرا سب کچھ آپ پر قربان ہے۔ فرمایا نہیں، اس کی قیمت مجھ سے لے لو۔ امت کو سبق دینا تھا کہ اپنی جان کے ساتھ اپنے مال کو بھی لگانا ہے۔ اور پھر حضرت ابو بکر بے انتہا خوش ہوئے، اتنے خوش ہوئے کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کا حکم ملا اور ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانا ہے۔ لہٰذا پوری اسٹریٹجی اور پورا پلان بنایا گیا کہ کیا کیا کرنا ہے، دونوں کو ساتھ نہیں جانا ہے، فلاں جگہ پر ہم لوگوں کو مل جانا ہے، سواری تیار رکھنا ہے، اور پھر اس کے بعد راستے
راستے میں غار سور میں قیام کرنا ہے، اور تمہارا جو غلام ہے عامر بن فہیرہ، اس کے ذمے یہ کام ہے کہ وہ اپنی بکریاں اور ریوڑ لے کر اسی راستے سے نکلے گا جس راستے سے ہم کو نکلنا ہے، تاکہ ہمارے قدموں کے نشانوں کو مٹایا جا سکے۔ اور راستے کے لیے رہبر کو طے کیا گیا کہ جو راستہ بتائے گا۔ بہرحال پوری پلاننگ کیا کرنا ہے، کیسے جانا ہے، یہاں تک کہ حضرت ابوبکر سے کہا گیا کہ جب تم چلو گے تو پورا پیر رکھ کر مت چلو، کبھی آگے کا حصہ رکھنا، کبھی پیچھے کا حصہ رکھنا، تاکہ قدموں کے نشان سے بھی نہ پہچانا جا سکے کہ یہاں سے کوئی گزرا ہے۔ یہ ساری چیزیں پوری امت کے لیے سبق ہیں، امت کو سمجھانا ہے کہ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر مت بیٹھو، کن حالات میں کس طرح کی پلاننگ کرنا ہے، اور تمہارے لیے سیرت میں کیا نمونہ ہے۔ ورنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ پاک چاہتے تو کیا مشکل تھا؟ جو اللہ آپ کو معراج پر بلا سکتے ہیں، وہ اللہ کیا فرشتے کے ذریعے آپ کو مکہ سے مدینہ نہیں پہنچا سکتے تھے؟ لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کے لیے نمونہ ہیں۔ آپ کتاب کے ساتھ عملی شکل بتاتے ہیں کہ کس طرح کس موقع پر تم کو کیا کرنا چاہیے۔ اس لیے یہ سارے اسباب ہمارے سبق کے لیے ہیں کہ جب تم پر ایسے حالات آ جائیں تو تمہیں کیا کرنا چاہیے۔ بہرحال وہ رات بھی آ گئی کہ جب ایک طرف اللہ کے حکم سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کو الوداع کہنے کا ارادہ کیا، اور دوسرے طرف مشرکوں کی وہ پلاننگ جو آپ کو پہلے ہی بتایا جا چکا ہے کہ ہر قبیلے کا ایک آدمی جو سب سے بہادر ہو، ہتھیاروں سے لیس ہو کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کرنا ہے، اور نعوذ باللہ جب وہ نماز کے لیے نکلے تو قتل کرنا ہے۔ وہ منصوبوں کے ساتھ بھی پوری تدبیر کر کے وہ لوگ بھی تیار ہیں، اور ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانے کے لیے اللہ پاک نے بھی اپنی تدبیر کر رکھی ہے۔ اور کون نہیں جانتا کہ اللہ کی تدبیر کے مقابلے میں ہر تدبیر مکڑی کا جالا ثابت ہوتی ہے، چاہے تدبیر کرنے والے سردار ہوں، چودھری ہوں، سیاستدان ہوں، سائنسدان ہوں، ڈاکٹر ہوں، حکمراں ہوں، جو بھی ہوں، اللہ کی تدبیر کے مقابلے میں کسی کی تدبیر نہیں چلتی ہے۔ اللہ جسے بچانا چاہے اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اللہ جسے عزت دینا چاہے اسے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا۔ تو مشرکوں نے معاذ اللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا پروگرام بنایا اور گھر کا گھیراؤ کر لیا، اور سب تلواریں لیے کھڑے ہیں، دل میں عداوت ہے، آنکھوں میں شرارت ہے، ابو جہل کی سیاست ہے، اور پوری فضا میں حرارت ہے۔ ادھر کفر کی قوت ہے اور ادھر میرے اللہ کی طاقت تھی کہ جس کا مقابلہ کرنا حماقت ہی حماقت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ سازش سے باخبر کر دیا کہ یہ جو سازش کرنا چاہتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا کہ ان کے سامنے سے آپ کو کیسے گزرنا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ وہ آپ کے بستر پر لیٹیں اور آرام کریں، اور ان کو یہ تاکید کی کہ میرے پاس لوگوں کی امانتیں ہیں، یہ امانتیں میں تمہارے حوالے کر رہا ہوں، یہ امانتوں کو تم حوالے کر کر پھر مدینہ چلے آنا۔ اب لوگ تو باہر محاصرہ کرے ہوئے ہیں، اور یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر پر لٹاتے ہیں۔ ذرا انداز کیجئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امانت کا کتنا فکر ہے، اور کن لوگوں کی امانتیں، ایسے لوگوں کی امانتیں لوٹانے کی فکر اور بے چین ہیں جو آپ کے خون کے پیاسے ہیں، جو آپ کے جان کے دشمن ہیں، اور آپ کی وہ دیانتداری اور امانت داری کہ آپ اپنے بستر پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لٹاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ تم لوگوں کی امانتیں ان کے حوالے کر کر پھر مدینہ آ جانا۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
رات میں ہجرت کے لیے روانہ ہوتے ہیں، باہر لوگ محاصرہ کرے ہوئے ہیں، آپ کے گھر کو پورا گھیرے ہوئے ہیں، اور یہ قبائل کے بڑے بڑے جنگجو، ہر قبیلے کا ایک، اس سے پہلے میں عرض کر چکا ہوں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکلتے ہیں تو اللہ کی طرف سے ہی آپ کو حکم دیا جاتا ہے کہ آپ مٹی ہاتھ میں لیں اور ان کے اوپر جو ہے وہ مٹی ڈال دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یاسین پڑھتے ہیں، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ مٹی پر دم فرماتے ہیں اور اس کو پھینک دیتے ہیں۔ تو اللہ کا کرنا ایسا ہے کہ اللہ ایسا نظام چلاتے ہیں کہ یہ 60 لوگ ایک جگہ نہیں ہیں بلکہ پورے گھر کو چاری طرف سے گھیرے ہوئے ہیں، لیکن اللہ اپنی قدرت سے وہ مٹی کو ان سب کی آنکھوں تک پہنچا دیتے ہیں اور یہ سب کے اوپر نیند طاری ہو جاتی ہے، اور نبی کے درمیان اور ان کے درمیان اللہ پاک ایک دیوار کھڑی کر دیتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے عافیت کے ساتھ گزر جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ پاک فرماتے ہیں وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، کہ وہ مٹی جو ہے صرف آپ نے نہیں پھینکی بلکہ اللہ نے اس کو چاروں طرف پہنچا دیا۔ اب مشرکین باہر انتظار میں ہیں، اور صبح جب ہوتی ہے تو دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر میں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرام فرما رہے ہیں، ان کی ساری پلاننگ فیل ہو جاتی ہے اور یہ غصے میں آگ ببولا ہو جاتے ہیں، اور پھر سیدھے ابو جہل حضرت ابو بکر کے گھر پہنچتے ہیں، اور وہاں جا کر حضرت اسما جو آپ کی بیٹی ہیں ان سے معلوم کرتے ہیں کہ تمہارے والد کہاں ہیں، تو وہ کہتی ہیں نہیں معلوم اس وقت کہاں ہیں۔ پھر پوچھتے ہیں کہ نبی کے بارے میں بھی پوچھتے ہیں تو وہ کہتی ہیں مجھے نہیں معلوم کہ اس وقت کہاں ہیں۔ پھر ایک زور سے ابو جہل ان کے تماچا مارتے ہیں، حالانکہ ابھی حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 8 سال تھی۔ اتنی زور سے تماچا مارا جاتا ہے کہ سیدھے رخسار پر تماچا مارتے ہیں تو الٹے کان کی بالی جو ہے دور جا کر گر جاتی ہے۔ پھر بہرحال دارالندوہ میں دوبارہ میٹنگ ہوتی ہے کہ وہ تو ہمارے ہاتھ سے نکل گئے اور چلے گئے، اب کیا کرنا چاہیے، کیا کرنا ہوگا، اور پھر جو ہے وہ انعام کا اعلان کیا جاتا ہے کہ جو بھی آقا انعامدار تاجدار مدینہ کو پکڑ لائے یا قتل کر دے نعوذ باللہ، اس کو 100 اونٹ انعام کے لیے دیے جائیں گے۔ اب قریش جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں دوڑتے ہیں، اور سب طرف جو ہے اپنے لوگوں کو دوڑایا جاتا ہے کہ کسی طرح جو ہے اطلاع مل جائے کہ وہ کہاں ہیں، اور ان کو پکڑ کر 100 اونٹ جو انعام میں طے کیے گئے ہیں وہ حاصل کر لیے جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار سور میں جو ہے 3 دن آرام فرماتے ہیں، اور وہاں حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے لیے توشہ پہنچاتی ہیں، اور حضرت ابو بکر کے جو غلام ہیں عامر بن فویرہ وہ اپنے بکریے کے ریوڑ کو چرانے کے لیے لے کے جاتے ہیں اور وہاں دودھ پہنچاتے ہیں، اور ڈھونڈتے 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 کچھ لوگ وہاں تک پہنچتے ہیں، اور ایک گروپ جب وہاں ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہاں تک پہنچتا ہے تو بعض کتابوں میں ہیں جو ضعیف ہیں کہ اللہ پاک وہاں مکڑی کا جالا بنا دیتے ہیں، کوئی کہیں ہیں کہ کبوتر جو ہے وہاں پر انڈا دے دیتے ہیں، تو لوگوں کو خیال ہوتا ہے کہ ارے اگر کوئی اس غار میں جاتا تو مکڑی کا جالا تو ٹوٹ جاتا، کیسے رہتا، اور یہ کبوتر اپنے انڈے کیسے دیتا، اور کہتے ہیں کہ بالکل وہ لوگ
وہ غار کے دروازے کے قریب آ گئے اور ابو بکر نے ان کے قدموں کے نشان دیکھے تو ابو بکر گھبرا گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جاسوس بالکل قریب پہنچ گئے ہیں اور ان کے قدموں کے نشان نظر آ رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دی اور فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ پھر آپ غار سور سے روانہ ہوتے ہیں، 3 دن وہاں قیام ہوتا ہے۔ جب آپ اس راستے پر پہنچتے ہیں جو سیدھا مکے سے آتا ہے، آپ رونے لگتے ہیں کہ مکے کی سڑک کو دیکھ کر آپ کو مکہ یاد آ جاتا ہے اور آپ روتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اگر میری قوم مجھے نہ نکالتی تو میں کبھی تجھے چھوڑ کر نہ جاتا۔ جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں اور آپ کو تسلی دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ غم نہ کریں، اللہ پاک پھر آپ کو لوٹا دیں گے۔ اسی طرح راستے میں پھر ایک خیمے پر سے گزر ہوتا ہے، اس میں ایک عورت ام معبد ہے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے ہیں کہ تمہارے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ ہے؟ تو وہ کہتی ہے کچھ بھی نہیں ہے، ایک لاغر بکری ہے جو بالکل بے جان ہو رہی ہے، وہ چل بھی نہیں سکتی ہے، اسی لیے اس کو چرانے کے لیے نہیں لے گئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر اجازت دو تو میں اس کا دودھ دوہ لوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا دودھ دوہتے ہیں اور وہ برتن سارے دودھ سے بھر جاتے ہیں۔ جو بکری لاغر ہے اور کسی قابل نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت کہ وہ برتن جو ہے دودھ سے بھر جاتے ہیں اور آپ بھی اس کو نوش فرماتے ہیں اور اس عورت کو بھی دے کر آتے ہیں کہ جب تمہارا شوہر آئے تو اس کو بھی اس کو پلا دینا۔ راستے میں سراقہ بن مالک وہ بھی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکلا۔ کچھ لوگوں نے اطلاع دی کہ ساحل کی طرف ہم نے کچھ لوگوں کو جاتے ہوئے دیکھا ہے، تو اس نے ان لوگوں سے انکار کر دیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ لوگ نکل جائیں اور انعام ان کو مل جائے۔ تو جب وہ لوگ چلے گئے تو وہ تعاقب میں نکلا اور پیچھے جو ہے جب بالکل قریب پہنچ گیا تو حضرت ابو بکر نے کہا کہ یہ ہمارے پاس آ گیا ہے۔ آپ نے فرمایا یا اللہ اس کو پچھاڑ دے، تو اس کا گھوڑا زمین میں دھس گیا، حالانکہ زمین پتھریلی زمین ہے، وہاں دھسنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، لیکن وہ گھوڑا اس میں دھس گیا۔ سراقہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ بد دعا واپس لے لیں، میں آپ کا تعاقب نہیں کروں گا، آپ کے پاس نہیں آؤں گا اور نہ کسی اور کو آپ کے پاس آنے دوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سراقہ کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا اے سراقہ، تم ہمیں قتل کر کے سوٹ لینا چاہتے ہو، لیکن میں تمہارے ہاتھوں میں کسرا کے کنگن دیکھ رہا ہوں۔ معدیت پر ایمان رکھنے والا کوئی شخص آپ کی اس پیشن گوئی کو سنتا تو مذاق اڑاتا کہ ایک طرف جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں اور دوسری جانب کسرا کے تاج اور تخت پر قبضے کے خواب دیکھے جا رہے ہیں، لیکن میرے آقا نے جیسا فرمایا ویسا ہو کر رہا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایران فتح ہوا اور انہوں نے کسرا کے کنگن حضرت سراقہ کو بلا کر ان کے حوالے کیے۔ بہرحال اس سراقہ نے یہ کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بد دعا واپس لے لیں، نہ میں آپ کا پیچھا کروں گا اور نہ کسی کو آپ کے پاس آنے دوں گا۔ تو یہ جب سارا معاملہ ہوا کہ پتھریلی زمین ہے، دھسنے کا کوئی سوال نہیں اور یہ بہترین گھڑ سوار ہے، ان کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے، تو اس کو یقین ہو گیا کہ ہو نہ ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غالب ہو کر رہیں گے۔ تو اس نے آپ سے ایک تحریر مانگی اور یہ کہا کہ آپ ایک تحریر لکھ دیں کہ جب بھی آپ کو غلبہ ہوگا آپ مجھے امن دے دیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر سے کہہ کر وہ تحریر لکھوائی اور یہ پھر واپس ہو گیا۔ اسی طرح آگے بریدہ اسلمی ملے جو 70 لوگوں کے ساتھ آپ کی تلاش میں نکلے تھے، ان کو دعوت دی گئی، وہ بھی ایمان لے آئے اور ان کے ساتھ جو 70 لوگ تھے وہ لوگ بھی ایمان لے آئے۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے فرمایا کہ جب آپ مدینے میں داخل ہوں تو کوئی جھنڈا آپ کے پاس ہونا چاہیے، تو آپ نے اپنی پگڑی نکال کر دی جس کو نیزے پر ہی باندھا گیا اور وہ جھنڈا بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو
کو ہی پکڑایا گیا۔ تو جب آپ مدینے میں داخل ہوئے تو جھنڈا حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں تھا۔ تو انصار روزانہ ان کو اطلاع تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے ہیں، تو وہ روزانہ مدینے سے باہر نکلتے اور آپ کے استقبال کے لیے کھڑے ہوتے، اور پھر جب دیکھتے کہ نہیں آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر واپس ہو جاتے، پھر دوبارہ آتے۔ اسی طرح یہ سلسلہ چلتا رہا کہ وہ آتے اور آپ کے استقبال کے لیے مدینے کے باہر آ کر کھڑے ہوتے، اور یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ دن آیا کہ آپ مدینے میں داخل ہونے والے ہیں، تو ایک یہودی کی نگاہ جو پہاڑ پر چڑھا ہوا تھا آپ پر پڑی اور کہا کہ تمہاری خوش نصیبی کا سامان آ گیا۔ آپ کا پرجوش استقبال کیا گیا، ہر طرف نعرے کی گونج، اللہ اکبر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، اللہ اکبر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ انصار کی بچیاں بڑی خوشی اور مستی کے عالم میں شعار پڑھتی رہیں۔ پہاڑی کا وہ موڑ جہاں سے قافلے رخصت کیا جاتے ہیں، وہاں سے آج 14ویں کا چاند نکل آیا کہ جب تک دنیا میں اللہ کا نام لینے والا بھی رہے گا، ہم پر شکر ادا کرنا واجب رہے گا۔ اے وہ عظیم ہستی جسے ہمارے درمیان بھیجا گیا، آپ ایسا حکم لے کر آئے جس کی اطاعت کرنا واجب ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ میں والہانہ استقبال کیا گیا۔ جس عظیم نعمت کو مکے والوں نے ٹھکرا دیا تھا، مدینے والوں نے اسے عقیدت اور احترام کے ساتھ اپنے سینے سے لگایا۔ ہر طرف خوشی، ہر طرف استقبالیہ نعرے، ہر زبان پر حمد و ثنا کے نغمے، اور ہر طرف نور ہی نور، سرور ہی سرور تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اس دن سے زیادہ حسین اور روشن دن کوئی نہیں دیکھا جس دن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن آپ نے قباء میں آرام فرمایا۔ کلثوم بن حدم کے مکان پر حضرت ابو بکر خبیب کے گھر پر ٹھہرے۔ حضرت علی بھی کچھ دن بعد وہاں پہنچ گئے، اور وہاں پہلا کام جو ہوا وہ مسجد قباء کا قیام عمل میں لایا گیا، اور اسلام کی یہ پہلی مسجد تھی جو قباء میں بنائی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب قباء پہنچے تو یہ نبوت کا 13 سال 12 ربیع الاول اور پیر کا دن تھا۔ کچھ وقت بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قباء سے نکلے تو بنی سالم کے علاقے میں جمعے کا وقت آ گیا، اور یہاں پر پہلا جمعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کا پہلا خطبہ یہاں پر پڑھایا۔ پھر اب آپ یہاں سے نکلے اور سب آپ کے ساتھ ہیں، اور سب کی تمنا یہ ہے، سب کی آرزو یہ ہے، سب یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو میزبانی کا شرف بخشیں اور ان کے گھر پر قیام فرمائیں۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ میری اونٹنی ہے، اس کو چھوڑ دو، جہاں یہ جا کر ٹھہرے گی وہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیام فرمائیں گے۔ وہ اونٹنی حضرت ابو ایوب انصاری کے دروازے پر رکی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر قیام فرمایا۔ آئندہ انشاءاللہ اگلی قسط میں وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔